ایک عورت روتے روتے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی، یا علی، میرا شوہر مجھ پہ شک کرتا ہے۔ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے۔ یاد رکھنا، جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب دونوں میاں بیوی لڑتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کا لڑنا صرف دو لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ دو نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے، دو خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ اے شخص، تمہارا آج ایک دوسرے پہ شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اس رشتے سے احساس، دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، جب میاں بیوی کے بیچ میں احساس ختم ہونے لگتا ہے تو دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، اور وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے، اعتبار ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کو جو رسی کو جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے، اور جہاں یہ رسی کمزور ہونے لگے وہاں سے یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں مرد کہنے لگا، یا علی، میں شک کرنا نہیں چاہتا، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں خود بخود شک پیدا ہو جاتا ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، شک کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، حادثہ۔ جب کسی انسان کی زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے، چاہے وہ اسے دیکھے، سنے یا محسوس کرے، تو اس کے دماغ میں شک بیٹھ جاتا ہے، وہ پھر سے اپنے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیتا۔ اور دوسری وجہ احساس کمتری ہے۔ جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے اور وہ اپنی شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جھوٹ ہے۔ یاد رکھنا، جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا شروع کرتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اے شخص، تم اپنے دماغ میں سے ان 3 وجوہات کو ختم کر دو، اور اے عورت، تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو، اور ہر رات سورۃ ناس اور سورۃ فلق 7 مرتبہ پڑھو، اور اپنے رشتے کے لیے خوشحال زندگی کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے کرم سے تمہاری زندگی سے شک ختم ہو جائے گا۔